ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے پسند کی شادی کا انجام علیحدگی۔ ناظرین، پسند کی شادیاں اکثر ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ آخر پسند کی شادی کا انجام علیحدگی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، بھائیوں کی جانب سے غیرت کے نام پر قتل یا اقدام قتل جیسی وارداتیں بھی ہمارے معاشرے میں ایک معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ ایسے کسی بھی واقعہ میں لڑکے کو اغوا کر لینا یا اس کے ہاتھ پاؤں توڑنا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہوتی ہے، یا پھر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے اہل خانہ کے لیے تسکین کا سما بنتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو قتل یا لڑکے کے ہاتھ پاؤں توڑوا دینے سے ان معاملات کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان واقعات کا تدارک کیوں کر ممکن ہے؟ آخر ایسے لڑکے اور خاص طور پر لڑکیوں کے والدین کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ برصغیر بالخصوص پاکستان کی معاشرتی اقدار کچھ ایسی بن چکی ہیں کہ اس معاشرے میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو انتہائی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس ناپسندیدگی کے زد میں ایسی لڑکی کے والدین و اقارب بھی آتے ہیں، جس کی بنیاد پر تیش جنم لیتا ہے۔ اب اس بحث کے دوسرے رخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ درج بالا تمام مسائل و تناؤ کے ہوتے ہوئے کی جانے والی پسند کی شادیاں آخر ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ والدین سے اختلاف کر کے بھی آخر لڑکی کو اپنی پسند کی جگہ پر سکون کیوں نہیں ملتا؟ غور کرنا ہوگا کہ روایات و اقدام سے بھرپور اس معاشرے میں شرم و حیا کی پیکر بیٹیاں آخر گھر سے بھاگنے اور پسند کی شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کرتی ہیں؟ اس کا ایک واضح اور فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ جب والدین لڑکیوں پر ان کی پسند ناپسند جانے بغیر اپنے فیصلے جبراً نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان تعلیم یافتہ تہذیب سے آراستہ لڑکیوں کے ذہن میں تمام شرم و حیا بغاوت کا روپ دھار لیتی ہے، اور مجبوراً ایسی لڑکیاں والدین کے گھر سے بھاگ کر اپنی پسند کی شادی رچا لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر امیر آباد ملتان کی ایک دوشیزہ نے والدین سے صرف اس بنا پر بغاوت کی کہ اس کے والدین اس کی شادی جبراً 50,000 روپے کے عوض ایک بوڑھے شخص سے کرنا چاہتے تھے، جس پر دوشیزہ کو سخت اعتراض تھا، اور آخرکار یہ باغی ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی اور عدالتوں کے دروازے پر جا پہنچی، جہاں عدالت نے اسے اپنی پسند کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بظاہر عدالت کے اس فیصلے کو ہر عاقل و بالغ ذہن قبول کرے گا، کیونکہ یہ ایک آزاد جمہوری معاشرہ ہے جس میں ہر عاقل و بالغ شخص کو پسند ناپسند کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا جہاں عدالتی فیصلے سے اس پسند کی شادی کرنے والی دوشیزہ کے حق کو تسلیم کیا گیا، وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس دوشیزہ کی 20 سال تک پرورش کرنے والے والدین، اس کی تعلیم و تربیت پر اخراجات برداشت کرنے والے والدین کا کیا اس پر کوئی حق باقی نہ ہے؟ آج معاشرے میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہے۔ جدید دور کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر نہ کرنے والے وقت کی رفتار سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے والدین اگر اپنی اولاد کی زندگی کا فیصلہ کرتے وقت اولاد کی مرضی بھی شامل کر لیں تو شاید ان واقعات کا تدارک ممکن ہے۔ شریعت اور دین اسلام بھی شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی کی آرا کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ بات بھی بعیداز عقل نہیں کہ ہمارا معاشرہ روایات و اقدار میں بندھا ہوا معاشرہ ہے، مگر ہمیں اپنی روایات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف انداز فکر رکھنے والے سماجی و سیاسی اساتذہ خواتین و حضرات سے ملاقات کی۔ عامر شہزاد صدیقی ملتان اور برطانیہ میں ادبی و سماجی و سیاسی حلقوں میں اپنی مخصوص شناخت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تہذیب، ہماری روایات، ہماری سماجی زندگی کسی طور پر بھی پسند کی شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ پسند کی شادی چاہے جس پیمانے پر بھی کی جائے، بالآخر اس کا انجام ناکامی ہوتا ہے، مسوائے اس کے کہ پسند کی شادیوں میں والدین کی مرضی کو بھی شامل کر لیا جائے۔
تو اس کا انجام بہر طور پر اس قدر بھیانک نہیں ہوگا جس قدر صرف لڑکے اور لڑکی کی پسند سے متوقع ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ روایت پرور معاشرہ ہے۔ قدیمی سوچ پر مبنی اس معاشرے میں والدین کبھی بھی اولاد کو اپنی پسند کی شادی کی اجازت نہیں دے دیتے تاوقتیہ کہ اس میں ان کی اپنی رائے شامل نہ ہو۔ چودھری حفیظ تھانہ پرانی انارکلی کوتوالی ملتان میں SHO تعینات ہیں، ایک فرد شناس آفیسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر والدین خصوصی توجہ سے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں تو نوجوان لڑکیوں کو ایسی معاشرتی برائیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں اپنی روزمرہ زندگی میں معاملات کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے تجربے کی روشنی میں گھر سے راہ فرار اختیار کرنے والی لڑکیاں اکثر سہیلیوں یا پھر منہ بولی خالہ یا ایسی ہی کسی پھوپھی کے کہنے پر گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی روزمرہ کی زندگی پر نظر رکھیں۔ والدین کی عدم توجہ ہی اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جوانی کے عروج پر پہنچ کر جیون ساتھی کی تلاش اور خواہش ایک فطری عمل ہے، مگر اس تلاش میں بے راہ روی اور خود گمانی اکثر ایسی شادیوں کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد عدالتوں اور پولیس کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جبر کی شادیاں اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ اکثر والدین بے جوڑ شادیاں کر دیتے ہیں۔ ان میں غربت اور معاشرتی تفریق بہت بڑا سبب ہے۔ سید واجد حسین رضوی پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پسند کی شادی ضروری نہیں کہ ناکام ہو جائے۔ اگر دونوں فریق ایک دوسرے سے مخلص ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ پسند کی شادی ناکام ہو جائے۔ تاہم اگر پسند کی شادی میں والدین کی مرضی شامل ہو جائے تو اس شادی کے ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پسند کی شادیاں اگر بے جوڑ ہوں تو ان کے ناکام ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جہاں تک جبر کی شادیاں ہیں تو وہ 100% ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں جبر و ظلم کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ معاشرے کو جبر کی شادیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسز سبین ایڈوکیٹ ایک خاتون وکیل ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام نے تمام مرد و خواتین کو اس امر کا اختیار دیا ہے کہ وہ شادی سے قبل ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پسند کی شادی کا یہ مطلب نہیں کہ معاشرے میں اسلام پر بے راہ روی کو پروان چڑھایا جائے۔ اگر پسند کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ فریقین ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی سابقہ EDO ایک مشہور ماہر تعلیم ہیں۔ انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شادی ایک مقدس بندھن ہے اور معاشرتی فریضہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ دونوں فریقوں کی رضامندی سے طے پاتی ہے۔ جب فریقین کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر اس سے مراد لڑکے اور لڑکی کے والدین لیے جاتے ہیں۔ اس لیے صرف اگر لڑکے اور لڑکی کے والدین کی رضامندی سے رشتہ طے پائے اور لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے تو ایسے رشتے عام طور پر اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ ایسی شادیاں جبر کی شادیاں کہلاتی ہیں۔ کامیاب شادیوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں لڑکے لڑکی کی رائے معلوم کی جائے وہاں ان کے والدین کی رضامندی بھی ہونی چاہیے۔ قانون اور مذہب دونوں کی رو سے شادی میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، لیکن یہ محض خانہ پوری سمجھی جاتی ہے اور بعض اوقات ان سے بالکل نہیں پوچھا جاتا۔ ایسی صورت میں ان شادیوں کے مقدر میں ناکامی لکھی ہوتی ہے۔ عزیز احمد خان ایڈوکیٹ ایک ممتاز قانون دان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے شادی کے معاملے میں لڑکی اور لڑکے کی مرضی کو فوقیت دی ہے۔ خصوصاً نسوانی حقوق کی بالادستی کے لیے شرعی حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی خاتون کی زبردستی شادی نہ کی جائے، نہ اسے شادی پر مجبور کیا جائے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا ہے کہ محض جذباتی پسندیدگی اور لڑکپن میں دیکھے جانے والے خوابوں کی بنیاد پر کی جانے والی شادیاں زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوتی۔ کچی عمر کے نوجوان جب زندگی کی عملی حقیقتوں کا تجزیہ کیے بغیر کوئی رشتہ طے کر لیتے ہیں تو یہ رشتہ بہتر نتائج کا حامل نہیں ہوتا۔ رشتہ طے کرنے سے بیشتر تعلیم، معاش اور کردار کی پختگی کو
محلوظ خاطر رکھنا ایک اہم بات ہے۔ اسی طرح جہالت، ذات، برادری کے بندھن، طبقاتی غرور اور جبر کی بنیاد پر کیے گئے رشتے بھی کمزور زنجیروں کی طرح جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ شادی ایک مقدس فریضہ ہے اور ہمارے خاندان کے سسٹم کی بنیاد ہے۔ مضبوط ازدواجی زندگی کا آغاز ہمیشہ جذباتیت کے بجائے حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں شادی بیاہ کے معاملات عدالتوں میں طے نہ ہوں اور شرعی معاملات کا آخری باب کورٹس میں نہ رکھا جائے۔ میری نظر میں اگرچہ رشتے کی بنیاد رکھتے وقت فریقین کی رائے معلوم کی جانی چاہیے، لیکن رشتہ طے کرتے وقت والدین اور بزرگوں کی بصیرت اور تجربے کو رہنما بنایا جائے، تاکہ بہتر خاندانی نظام اور مضبوط ازدواجی زندگی کا آغاز ہو سکے۔ یاسمین خاکوانی، صدر وومین لیبر ونگ، پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب ہیں۔ انہوں نے کہا، اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پسند کی شادی بری بات نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی رضامندی زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ دو انسانوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی رضامندی دیکھو، اور لڑکے اور لڑکی یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار کی پاسداری کو کم ہو گئی ہے، لیکن ہمیں ایسی روایات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ پسند کی شادی 99% علیحدگی کا سبب بنتی ہے۔ پسند کی شادی میں جو لوگ آپس میں ملتے ہیں، ان میں جذباتی عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل لڑکیاں ماڈرن ہو گئی ہیں، لیکن انہیں اپنے فیصلوں میں ماں باپ کی رضامندی کو شامل کرنا چاہیے تاکہ حقیقی خوشی حاصل ہو سکے۔ شادیاں پسند کی ضرور کریں، لیکن دونوں کی رضامندی شامل کریں۔ ہنا شیخ معروف رائٹر ہیں۔ ان کے خیال میں پسند کی شادی کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہمارا ریاستی نظام ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی کی ممانعت نہیں ہے۔ لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ جنس اور صنف کا فرق ہے۔ جہالت کی وجہ سے معاشرہ میڈیا کے غلط اثرات کو جلد قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی بیراروی پھیلتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں پسند کی شادیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ معاشرے میں بیراروی ہے۔